أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، الحمدللہ درس قرآن مجید کی یہ مبارک محفل آج انشاءاللہ اس میں سورہ ابراہیم کا ہم تیسرا رکوع بیان کریں گے، اور آج کا جو عنوان ہے، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ کفار نے انبیاء کے مشن کو ختم کرنے کی کیا کوششیں کی اور جہنم کے احوال کیا ہو گئے، جہنم کا عذاب کس کیفیت میں ہوگا. تو یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو سمجھ کر پڑھ کر آپ کو ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ کفار انبیاء کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں. انبیاء کرام اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے مقبول اور محبوب ترین بندے، اور اللہ کے چنیدہ بندے جن کو اللہ نے تمام عالم کی ہدایت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو، چن لیا ہو. تو ظاہر سی بات ہے جتنی عظیم ہستی ہوگی اس کا مشن جو ہے اتنا بڑا ہوگا. تو انبیاء چونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو لہذا جس دعوت کو، جس مقصد کو وہ لوگوں تک ڈیلیور کرنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، وہ بھی بہت عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. تو جب مقصد بڑا ہے تو یہ بات بھی طے ہے کہ اس مقصد کے مخالفین بھی بڑے ہیں. تو کفار آپس میں متحد تھے، ایک تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ انبیاء کا جو پیغام ہے وہ کسی بھی طرح لوگوں تک نہ پہنچے. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کفار نے کوششیں کیا کی، انہوں نے انبیاء کو دھمکی کیسے دی. کہنے لگے وقال الذین کفروا، اللہ فرماتا ہے اور کافروں نے کہا لرسولہم، اپنے رسولوں سے، یعنی رسولوں سے اب کفار کلام کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ بات کیا کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لنخرجنکم من ارضنا، یہ ان کی دھمکی ہے. کفار انبیاء کو دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں کس انداز میں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لنخرجنکم من ارضنا، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. اور دینا، ہماری زمین، زمین کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. یہ بات بھول گئے کہ زمین تو اللہ کی ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہے، زمین پر ہماری حکومت، ہمارا اقتدار ہے، اور وہ یہ سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے زمین سے ہمارا اقتدار، ہماری حکمرانی، ہماری جاگیرداری، ہماری چودراہٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اسی کو بیس بنا کر وہ انبیاء کو کہنے لگے کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو زمین سے نکال دیں گے.
اپنی زمین سے، اپنے شہر سے، یا اپنے ملک سے، یا اپنے وطن سے ہم آپ کو نکال دیں گے۔ کہہ رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ضرور ضرور، یہ لام تاکید ہے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ضرور نکال دیں گے، اور آپ کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اب انہوں نے ایک آفر کی، پہلے تو دھمکی لگا دی۔ ڈرانے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے دھمکی دے دو، اس کے بعد جس کو دھمکی دی جائے اگر وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ پریشان ہو جائے گا، اب وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی چارہ کاری نہیں، کیا کروں؟ تو یقیناً اگر دھمکی سننے والا کمزور ہے تو وہ کہے گا بھائی کوئی راستہ تو نکالو۔ اگر آپ کو پولیس روک لے، آپ بائک پہ جانو بغیر لائسنس کے، اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے لوگ بغیر لائسنس کے گھومتے ہیں، کاغذات بھی نہیں ہوتا، لائسنس بھی نہیں ہے، اب پولیس والا روک لے تو پولیس والا کیا کرے گا؟ دھمکی دے گا، گاڑی بند ہو جائے گی، جیل میں چلے جاؤ گے، اتنا جرمانہ ہے۔ اگر چھوٹے بیچارے نوجوان جو بھی نئی نئی ذرا بائک اسٹارٹ کرتے ہیں نا، وہ بیچارے روڈوں میں نکل جاتے ہیں، تو پولیس والوں کو بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں۔ اب پولیس والے دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ماں باپ کو بلا لیں گے، پورے محلے میں بدنام ہو جاؤ گے، رسوائی ہو جائے گی، جیل میں جاؤ گے، تصویر آ جائے گی اخبار میں کہ یہ لڑکے تھے جو فل اسپیڈ کے ساتھ بائک بھگا رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ جب اتنی ساری دھمکیاں لگا دی تو یقیناً پھنسنے والا بولے گا بھائی کوئی راستہ نکالو، اور راستہ نکالنے کا مطلب یہ کہ کچھ پیسے ویسے لے لو۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہاں رشوت بڑے اچھے انداز میں دی جاتی ہے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر رشوت لینے کے بڑے پیارے انداز ہیں، تو بولے گا کوئی راستہ نکال لو، کوئی بارگیننگ کر لو۔ تو یہ ہوتا ہے نا، پھر پولیس والا آپ کو آفر دے گا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، اس کا حق ہے، اس نے آپ کو صحیح روکا ہے، غلط نہیں روکا۔ بغیر چالان کے، بغیر لائسنس کے تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، تو قصور کس کا ہے؟ اب یقیناً جب پھنس گئے تو کوئی نہ کوئی آفر کریں گے، بھائی کچھ لے دے کے جان چھڑاؤ ورنہ تو ہماری بڑی رسوائی ہو جائے گا، یقیناً پھر وہ ڈیمانڈ ہوگی وہاں سے۔ تو ایسے ہی چونکہ اب یہاں پہ ڈر کیوں گئے؟ کیونکہ پھنسنے والا غلط تھا، کمزور تھا، نحیف تھا، اس کے اندر ذوق تھا، اس کی اپنی کمزوری تھی، پھنس گیا۔ لیکن یہاں پر کفار یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم دھمکی کس کو دے رہے ہیں، ہم ان ہستیوں کو، ان برگزیدہ ہستیوں کو دھمکی دے رہے ہیں جن کے اوپر اللہ کا دست رحمت ہے۔ اللہ کے دست رحمت سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ کا سایہ رحمت، اللہ کی رحمت ان پر ہے۔ تو زمین تو اللہ کی، پوری خدائی اللہ کی، تو جس کو ہم ڈرا رہے ہیں وہ ڈرنے والے کب ہیں؟ تو یہ انہوں نے اب دیکھیں انبیاء کو دھمکی دی، اس کے بعد ایک آفر دی۔ جب ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، جب انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، انبیاء پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنی جگہ قائم تھے، اپنے مشن پر، اپنے ویژن پر قائم تھے۔ اب جب ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں پڑا تو انہوں نے کہا شاید یہ ڈر کے مارے کچھ بول نہیں رہے، ان کو کوئی آفر کر کے دکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے آفر کی کہ او لا تعودن فی ملتنا، انہوں نے کہا کہ ہماری ملت میں داخل ہو جاؤ، فی ملتنا، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ رعایت ہو جائے گی۔ ملت کا لفظ یہاں پر بمعنی دین ہے، اور دین کا مطلب، دین اور مذہب میں بھی فرق ہوتا ہے بہت۔ دیکھیں دین، مذہب اور ملت، ان میں ذرا فرق کو سمجھیے گا۔ دین کا مطلب ہے وہ عقائد، وہ نظریات، وہ اعتقادات جو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متفق علیہ چلے آ رہے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت، رسالت، عقیدہ آخرت، فرشتوں پر ایمان، موت کے بعد زندگی، یہ تمام چیزیں، یہ وہ عقائد ہیں جس پر تمام انبیاء متفق ہے، تو یہ دین ہے۔ اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے دین پر عمل کرنے کا رستہ۔ عبادات کون سی ہیں، کیسے ادا کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج، معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں مذہب کہلاتی ہیں۔ اور مذہب کی جو تشریح ہے وہ مسلک کہلاتی ہے، جسے مسلک حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی جو تشریح بیان کی اپنے اجتہاد کے ذریعے، وہ مسلک ہے۔ اور دین ہی کو ان ادر ورڈز ہم ملت کہہ دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم سمجھتے ہیں دوسرے خاص ہیں، پوری دنیا دوسروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، اور نبی ہیں، اور قرآن ہے، اور کعبہ ہے۔ تو اقبال نے یہاں پر مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ملت کے لفظ کو لے کر۔ تو یہیں پر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ملت میں داخل ہو جائیں، ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ اب ایک سوال ہے کہ شہر سے نکالنے کی دھمکی کیوں دی جاتی ہے؟ انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کیوں کہا؟ اس سے نکالنے میں کہا ہوتا ہے۔ دیکھیں
شہر سے نکالنے میں انبیاء کو کفار کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بدنام کیا جائے کہ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ان کے شہر والوں نے باہر نکال دیا. پہلا مقصد ان کا یہ تھا. دوسرا یہ تھا تاکہ یہ بے یار و مددگار ہو جائیں. جب ان کو شہر بدر کیا جائے گا، جب اپنے شہر سے ان کو نکال دیا جائے گا، تو ان کا کوئی نہ تو یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ کہاں جائیں گے، کس جگہ پر جائیں گے، تو یہ کمزور پڑ جائیں گے. تو یہ دھمکی ان کو کمزور کرنے کے لیے تھی. پھر تیسری بات یہ تھی کہ انبیاء کرام کو تبلیغ کا موقع نہیں ملے گا. یہ ابھی تک ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے سامنے دین پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو نکال دیں گے تو یہ پھر تبلیغ کس کے سامنے کریں گے؟ تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا. پھر چوتھی بات یہ تھی کہ شہر سے نکلنے کے بعد ان کو کہیں اور جانا ہوگا. اب جس بستی میں یہ جائیں گے وہاں کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ بستی والے ان کو پناہ دے یا نہ دے. تو ان کو شہر بدر کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم ان کو شہید کر دیں تو ہماری بدنامی ہے. تو انہوں نے سب سے بڑی کڑی لگائی کہ ہم شہر سے باہر نکال دیں گے. اللہ فرمائے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے. اب دیکھیں ایک کمال قدرت دیکھیں. ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے مظلوم. انبیاء مظلوم نہیں ہیں، انبیاء اللہ کے محبوب ہیں. یہ جو ان پر ظلم کیا جاتا ہے اسے وہ کمزور نہیں پڑتے، بلکہ یہ ظلم ان کو اور مضبوط بناتا ہے. کفار نے تکبراً کہا تھا کہ اپنے شہر سے نکال دیں گے، عرض کی نسبت اپنی طرف کی، اپنے شہر سے آپ کو باہر نکال دیں گے. اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ اب ذرا آیت سنیں. فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. کیا فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. پتہ لگا کہ نبیوں کو دھمکی دینے والے ظالم ہیں، انبیاء پر دھمکی کا سوچنے والے بھی ظالم ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے. پھر دوسری بات کہ زمین سے نکالنے کا جواب سنیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ. سبحان اللہ. قرآن نہ ہمیں بہت ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم سکھا رہا ہوتا ہے. جس چیز کو بیس بنا کے تکبر کیا اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا. ابھی تو یہ ظالم آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ زمین سے نکال دیں گے. اللہ فرماتا ہے اے رسولو اسی زمین پر اللہ تمہیں اقتدار بخشے گا، اسی زمین پر اللہ تمہیں اقتدار بخشے گا. اور یہ زمین سے نکالنے والے کیا ہیں؟ زمین تو خود اللہ کی ہے، اور ایک وقت آئے گا اسی زمین پر آپ کی حکمرانی ہوگی. اور اس کی مثال آپ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر مکہ والوں نے مکے سے نکالا، لیکن آپ دیکھیں اسی شہر پر سلطان بن کے کون آیا؟ فتح مکہ کی صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح عظیم کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. تو جس کو نکالا جاتا ہے تو نکالنے والے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمزور کر دیا، اب اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. لیکن جب کوئی تنہا رہ جاتا ہے اس کا ہاتھ تھامنے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے. پھر وہ اس کو بادشاہت بھی دے دیتا ہے، اس کو اقتدار بھی دے دیتا ہے، اور اس کو اختیارات بھی دے دیتا ہے. فرمایا کہ ہم ضرور ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے. اللہ فرماتا ہے من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ اس لیے اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے. اب زمین پر حکمرانی کس کی ہوگی؟ اس کی دو اللہ نے اس کے لیے اصول بتائے. یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کی یہ سوچ بنی بھی ہو کہ اب میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، نہ جانے میں نے پیچھے کون کون سے گناہ کرے. تو اقتدار کی بنیاد خوف خدا ہے. پھر دوسرا فرمایا اور اللہ فرماتا اور میری وعید سے خوف زدہ ہو. جو اللہ نے عذاب کے بارے میں وعید نازل فرمائی اس سے ڈرے کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، کہ اللہ نے یہ وعدہ میرے لیے تو نہیں فرمایا. اب اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 15 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اور ہر دھرم ناکام ہو گیا. دیکھیں دو لفظ آئے یہاں پہ، قرآن پہ ذرا غور کریں. یہ وہی کفار جو اپنے انبیاء کو دھمکی دینے کے شہر سے باہر نکال دیں گے، اللہ نے ان کے لیے دو صیغے استعمال فرمائے، یعنی صفت موصوف. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کلو جبار، جتنے بھی جبار ہیں. جبار کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنے والا، جبر کرنے والا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جتنے بھی کفار تھے انبیاء کو مجبور کر رہے تھے کہ شہر سے باہر چلے جاؤ، یا ہمیں مان لو، یا ہماری مان لو، یا ہمارے ملک سے چلے جاؤ. تو اللہ نے ان کے لیے اسی بنیاد پر لفظ جبار استعمال فرمایا. پھر فرمایا ہٹ انید، یعنی ڈھٹائی دکھانے والے، ہر دھرمی دکھانے والے. تو اللہ فرماتا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے ناکام ہو گئے. اب ناکام کیسے ہو گئے؟ ناکامی کی وجہ سنیں. ایک ناکام اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں جو ناپاک ارادے کیے، جو بھی ظلم کے ستم کے جو بھی ارادے کیے، ان کے سارے ارادے پانی میں مل گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے. پہلی ناکامی تو ان کی ہے.
پھر دوسری ناکامی یہ ہے کہ یہ بدنام بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا چرچا بلند فرمایا. جب انبیاء کو اقتدار ملا تو وہی لوگ جو شروع میں ان کے ساتھ اب ان کو تانے دیتے ہیں کہ تم تو انبیاء کو نکالنے کی بات کرتے تھے، آج تو حکمرانی انبیاء کی. پھر تیسری بات کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے. خوابہ کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہو جانا، نامراد ہو جانا. تو اس سے ایک نقطہ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ نیک لوگوں کو دھمکی دینے والے، نیک لوگوں کو ڈرانے والے، ان کو اپنا غلام بنانے والے ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کا نقطہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید. اب دیکھیں، اب آ رہی ہے امیجینیشن، تصور میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اب یہاں پر ان کا دیکھیں دنیا میں تو انجام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. اب ان پر کسی کا بھی کوئی کسی پر بھی بس چلانے والے نہیں ہے. اب آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا ذرا وہ دیکھیں. اللہ نے یہاں پر ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تصور بیان کیا ہے. امیجینیشن کہہ سکتے ہیں، کنسیڈریشن کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کہہ سکتے ہیں. دیکھیں قرآن کے لفظ کو ذرا غور سے سنیں. اللہ فرماتا ہے جہنم اس کے پیچھے، جس جگہ پر یہ کھڑے ہیں جہنم اس کے پیچھے. بھائی دیکھیں، اگر آپ کسی بستی میں جائیں اور ایک پتلی سی سڑک ہو، پتلی سی سڑک، ایک طرف گہرا پانی ہو، ایک طرف گہری سی کھائی ہو، تو تصور کریں کہ وہاں سے گزرنے والا اپنے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتے ہوئے دیکھے گا. وہ اس کو اپنی سب سے پہلے موت یاد آئے گی، پھر اس کو اپنا انجام نظر آئے گا کہ ادھر گرا تو پانی میں جاؤں گا، ادھر گرا تو سر پھٹے گا، کھائی میں جاؤں گا، اب مجھے بچائے گا کون؟ اب کچھ نہ کچھ خوف اس کے اوپر طاری ہوگا. تو وہ یہ سوچے گا میں کھڑا ہوا کس جگہ پر ہوں، ایک طرف کھائی ایک طرف گہرا پانی ہے، اب مرنا تو دونوں طرف ہی ہے، بچنے کا تو کوئی رستہ نہیں ہے. تو تصور کرتے ہوئے جب انسان جائے گا تو اپنے آپ کو بچا بھی لے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جس جگہ پر یہ کفار کھڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پیچھے جہنم ہے. اب دیکھیں فرمایا من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے. اب جہنم کی کیفیت کیا ہے وہ بھی سن لیں. فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے کہ اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. جس جگہ کھڑے ہیں تو وہ آگ ہے، جہنم کہتے ہیں کھولتی ہوئی آگ. اب جس جگہ پر وہ ہیں وہاں پر اس کو کھانا کیا دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اسے کھولتی ہوئی پیپ کا جو پانی ہے وہ پلایا جائے گا. اب ایک چیز آپ ذرا اور دیکھیں، اگر دنیا میں آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے، کھانا بڑا صاف ہو، شفاف ہو، لیکن اب کوئی چھوٹا سا بھی کیڑا اس میں نظر آ جائے، آپ کھانے کو سائڈ میں کر دیں، نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ کس وجہ سے نہیں کھائیں گے؟ کھانا تو زیادہ تر میجورٹی 95% تو کھانا پاک ہے نا. ایک جگہ آپ کو کوئی چھوٹا سا کیڑا مرا ہوا نظر آ گیا، آپ نے کھانا ہی سائڈ میں کر دیا. وجہ ہی کہ کراہت، ہماری طبیعت میں اللہ نے نفاست رکھی، پھر ایک خوف بھی ہے کہ بھائی اس میں کوئی وائرس نہ ہو، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، کھانے میں پھیل گئے ہوں گے، میں کھاؤں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، میری موت واقع ہو سکتی ہے، جسم کا جو نظام ہے وہ بگڑ سکتا ہے. آج کل کے حالات میں تو آپ اور دیکھ لیں، یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ جو سچویشن آپ دیکھ لیں، انسان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے ڈر رہا ہے، گلے ملنے سے ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے. یہ خوف کا عالم طاری ہے. تو جب انسان اتنا ہی ڈرپوک ہے، اتنا ہی بزدل ہے، تو ذرا اس جگہ کا بھی تصور کر کے دیکھے جہاں اس کا دائمی ٹھکانہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے تو وہاں پر کون اس کا مددگار ہے؟ ایک تو آگ، پھر اوپر سے وہاں پر جو عذاب در عذاب ہے کہ پانی اس کو ایسا پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا اور پیپ زیادہ پانی ہوگا. تو ذرا سوچیں کہ اس عذاب کا کیا عالم ہے. تو قرآن ہمیں امیجینیشن سکھاتا ہے، تصور سکھاتا ہے. تصور سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تصور میں بڑی طاقت ہے. کہتے ہیں نا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. یہی چیز محاسبہ کہلاتا ہے نا. انسان اپنا محاسبہ جب کرتا ہے، جب تصور کرتا ہے کہ بھئی پورے دن میں نے پورا دن گزارا، اب جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو آنکھیں بند کر کے غور کیا کہ اچھا آج کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی. ذہن میں آتا بھئی صبح ذرا ڈیلنگ کے اندر ایک غلطی ہو گئی، میں نے کسی سے بدتمیزی کا ڈالی، یا میں کسی پہ بلا وجہ غصہ ہو گیا. انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہاں محاسبہ تصور ہے اپنے بارے میں کہ آپ نے پچھلا وقت کیسے گزارا، کہاں گزارا، کس کے ساتھ گزارا، ڈیلنگ کیسے کی، کس کے ساتھ کیا رویہ رکھا. تو ایسا ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ آخرت کا تصور دے رہا ہے کہ وہ جگہ جو ہے ہی آگ اور اس جگہ پر جو پانی ہے وہ کھولتا ہوا ہے. تو پتہ لگا کہ ہمیں اس کا تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تبھی تو اعمال اچھے ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا
دیکھیں اگلی آیت میں فرماتا ہے یتجرعوہ ولا یکاد یسیغہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی۔ یعنی جب وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا نا، کھولتا ہوا پانی، دنیا میں آپ گرم پانی پی کے، اتنی گرمی ہے، آپ گرم پانی پی کے دیکھ لیں، آپ کا حلق سے اتارنے کو دل نہیں جائے گا کہ پانی میں پیوں کیسے۔ تو جہنم کی گرمی میں سخت کھولتا ہوا پانی، انسان کا دل چاہے گا کہ وہ حلق سے اتار لے؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اسے ہر طرف سے موت نظر آئے گی۔ چاہے مر تو پہلے ہی گیا، وہ دنیا سے مرا جبھی تو جہنم میں آیا پہلے، لیکن اللہ فرماتا ہے موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو کیفیت ہے، جو سکرات الموت ہے، وہ اس پر ہر وقت طاری ہوں گے، وہ ہر وقت آن کے آن لمحہ بہ لمحہ مرتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا مرنے کے بعد بھی، یعنی عذاب در عذاب، ایک عذاب ختم نہیں ہوگا، دوسرا عذاب شروع ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے، دیکھیں انکار، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اللہ کا انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا جائے، اللہ تو ہے لیکن واحد نہیں ہے، ایک خدا نہیں بہت سارے خدا ہیں، یہ شرک ہے، اور شرک بھی انکار خدا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کلیئر اللہ کا انکار کر دینا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے، کائنات خود بخود بن گئی۔ یہ کہلاتا ہے الحاد اور دہریت۔ دہریت اسی کا نام ہے کہ تصور کیا جائے کوئی خدا نہیں ہے، سب خود بخود بن گیا۔ اور ایک انکار ہوتا ہے برانچز کی صورت میں، خدا تو ہے لیکن تقسیم ہے، خدا کی تقسیم ماننا یہ شرک ہے نا۔ خدا ہے لیکن خدا جیسا اس کا بیٹا بھی ہے، خدا ہے لیکن بہت ساری صورتوں میں، بہت ساری شکلوں میں، خدا ہے لیکن دنیا کی بہت ساری طاقتوں کی صورت میں، آگ کی صورت میں بھی خدا ہے، برف کی صورت میں بھی خدا ہے، ستاروں کی صورت میں بھی خدا ہے۔ یہ جو تصورات ہیں یہ بھی شرک ہیں اور یہ بھی انکار خدا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا نا مثل الذین کفروا، یا تو یہاں پر جو کفروا کو لفظ انکار کرنے والے یہاں پہ سب شامل ہیں، چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں، چاہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، چاہے وہ کئی صورتوں میں خدا کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ انسان ہی کو خدا کہنے والے ہوں، سب کے سب جتنی بھی شرک کی اور انکار خدا کی کیٹیگریز ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال، اعمال کا لفظ آ رہا ہے، اعمال سے مسلمانوں کے نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا اچھے اعمال اور برے اعمال، اعمال کفار کے بھی ہوتے ہیں۔ اعمال کا مطلب ہے ایکشنز، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، تو اعمال کا لفظ قرآن نے کفار کے لیے بھی انکار فرمایا۔ اب کفار کے اعمال کیا تھے؟ پہلا عمل ان کا ظلم تھا، ظلم کرتے رہو، انبیاء کے ساتھ ہو، انبیاء کے فالوورز ان کے ساتھ ظلم ہو۔ دوسرا عمل ان کا کیا تھا؟ ڈرانا دھمکانا، تہدید، دھمکیاں دینا کہ ہمیں مان لو، نہیں مانو گے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے نا، کہ یا تو مان لو یا زمین سے چلے جاؤ، یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہی تو آمریت ہے۔ آمریت کفار کا طریقہ ہوتا ہے، انبیاء کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ ہمیں مانو۔ کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آ جائے، آپ کبھی اسے مجبور نہیں کریں گے بھائی مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی ہے۔ اب دیکھیں آج اسلام کے اوپر جو بلیم لگانے والے ہیں کہ مسلمانوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا تبھی تو اسلام دنیا میں پھیل گیا، بالکل غلط اعتراض ہے، اس اعتراض کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پیش نظر یہ آیت ہمیشہ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے، دین کی دعوت۔ بھائی جو دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں اچھی لگے تو قبول کریں، نہیں لگے تو آپ کی مرضی، آپ کو اپنے اعمال ہیں، آپ کو ذمہ دار ہیں۔ ہمارے نبی نے تو یہ طریقہ اپنایا۔ ہاں پھر جب کفار کی جانب سے ظلم ہوا، زبردستی روکا گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی ظلم نہ کرو بلکہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آؤ، مذاکرات کر لیتے ہیں۔ مذاکرات پر بھی بات نہیں بنی، مسلسل کفار کی طرف سے ظلم ہوتا رہا، تو پھر حکم ہوا کہ اب اپنا دفاع کرو۔ تو اب حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کا دفاع فرمایا، پھر آخر میں جنگ ہے، تو جنگ سب سے آخری آپشن تھا۔ لیکن آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان جنگ پسند قوم ہے، جنگجو قوم ہے، یہ جہادی قوم ہے۔
تو آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر جنگ سب سے آخری آپشن ہے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا. تو بات کئی اس سے کہیں نکل، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اعمال کا لفظ کفار کے لیے کیا ہے، کہ ان کا ایک عمل کیا ہے، ظلم کرنا، دوسرا تہدید کرنا، تیسرا انبیاء کرام کی توہین کرنا، ان کے لیے نازیبا کلمات کا استعمال کرنا، ان کے لیے برے القابات کا استعمال کرنا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور اسلام کی نفاست کا کیا عالم ہے، آپ ذرا یہ بھی غور کیجئے. اسلام تو دوسرے مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی غلط الفاظ استعمال کرنے سے روکتا ہے. بھائی کسی مذہب کا کوئی پیشوا ہے، اسلام کہتا ہے خاموش رہنا، کوئی غلط لفظ نہیں نکالنا، چاہے وہ عیسائیت کا پیشوا ہو، چاہے وہ یہودیت کا ہو، چاہے وہ ہندو کا ہو. ہمارے نزدیک تو ان کی توہین کرنا بھی منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اے نبی مسلمانوں کو سمجھائیں، اگر یہ کفار کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو یہ پلٹ کر ہمارے نبیوں کو برا کہیں گے. تو آپ اگر ان کے خداؤں کی، ان کے ارباب اختیار کی، ان کے اکابرین کی توہین کریں گے تو پلٹ کے آپ کے اکابرین کی توہین کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت اور بڑی جامع حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی نہ بکو. کیا فرمایا حضور نے؟ اپنے باپ کو گالی، بولو بھائی، لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے جو اپنے باپ کو گالی بکے؟ فرمایا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی بکو گے پلٹ کے وہ تمہارے باپ کو گالی بکے گا. تو اپنے باپ کو گالی کھلوانے کا ذمہ دار کون؟ ہم ہوئے نا. کسی کو گالی بکی تو پلٹ کے وہ بھی بکے گا. تو اسلام تو اتنا نفیس دین ہے. اسلام ہمیں یہاں پر ہمیں ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ کسی مذہب کے پیشوا کو برے لقب سے پکارنا، برے خطاب سے پکارنا، اس کی چڑ بنا لینا، اس کا نام بگاڑ دینا ہمارے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک بھی برا ہے. آج دنیا بھر میں ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین کی جائے. مسلمان تو اس پر بھی خاموش ہیں، آپ کے رہنماؤں کو مذاق اڑاتے ہیں. امن پسند کون ہے؟ الحمدللہ ہم. تو اللہ نے فرمایا کہ کفار کے جو اعمال ہیں، چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھمکی دینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ توہین کی صورت میں ہو، چاہے وہ انکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ تکبر کی صورت میں ہو. تکبر ہی تو ہے کہ زمین سے نکال دیں گے. تکبر کی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ راکھ کی طرح ہوں گے. اعمال راکھ کی طرح کیا ہوتی ہے؟ اڑ جاتی ہے. ہاتھ میں لوگ پھونک مارو اڑ جائے گی. راکھ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان کے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے. دنیا میں انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، نیکیاں کفار بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کی نیکیوں میں بڑا واضح فرق ہے. مسلمان جو نیکی کرتا ہے اس کو اس نیکی کی دنیا میں بھی جزا ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. پچھلے درس میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اور دوں گا. تو شکر ایک نیکی ہے. تو نیکی کی جزا دنیا میں ملنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا بدلہ آخرت میں ملنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. لیکن کفار جتنے بھی کام کر لیں، بڑے بڑے ویلفیئرز بناتے ہیں، بڑے بڑے چیریٹی فنڈ قائم کر دیں، بہت ساری نیکیاں کرنا شروع کر دیں، تو ان کی نیکیاں کسی کام کے نہیں. ہاں ان نیکیوں کا بدلہ احادیث کے مطابق دنیا میں تو مل جائے گا، دنیا میں ان کی ترقی ہو جائے گی، دنیا میں ان کا پروموشن ہو جائے گا جو بھی اچھے کام کیے. لیکن آخرت میں زیرو رزلٹ، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے. اور آخرت کی روشنی کی بنیاد ایمان ہے. ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ چراغ، نیکیوں کا چراغ جب تک جل رہا ہے دنیا میں جل رہا ہے، مرنے کے بعد گل ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت موت کو بلائے گا، اور موت ایک سیاہ مینڈے کی شکل میں آئے گی. یعنی موت متشکل ہو جائے گی، متشکل شکل اختیار کر لے گی. جیسے رمضان کے بارے میں آتا ہے، حضور کی حدیث ہے کہ روزہ محشر یہ رمضان المبارک یہ متشکل ہو کر آئے گا، شکل اختیار کر کے آئے گا، اور اپنے مہینے کو خیر سے گزارنے والوں کی شفاعت اللہ کے حضور کرے گا. تو ایسے ہی موت ایک سیاہ مینڈے کی شکل میں متشکل ہو کر لائی جائے گی. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ موت کو ذبح کر دو. موت کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو. اب یہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی. جب اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آواز لگا دو، ندا لگا دو کہ اے اہل جنت اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، ہمیشہ کے لیے. اور اے اہل جہنم
اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، کیونکہ اب تمہیں موت نہیں آنی، موت کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب دائمی ٹھکانہ یا تو اہل جنت کا جنت ہے اور اہل جہنم کا جہنم ہے۔ تو دوستوں بزرگوں ذرا سوچیں کہ کفار کے جزا کا لوگ، کفار کے جو اعمال ہیں وہ کس طریقے سے ضائع ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے کہا کہ اعمال ان کے راکھ کی طرح ہو جائیں گے، آگے فرمایا کہ اشتدت به الریح فی یوم عاصف۔ اب ذرا اگلی آیت دیکھیں، فرمایا کہ ایسے راکھ کی طرح ہوں گے جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے۔ ایک تو راکھ بھی ہو گئے، پھر آندھی بھی چل جائے، تو راکھ کہاں اڑی پتہ ہی نہیں کچھ، پھر طوفان بھی آ جائے تو اب اس راکھ کو کون ڈھونڈے گا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء۔ کتنی بہترین تمثیل ہے، ذرا دیکھیں، اعمال راکھ کی طرح ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کسبو کا لفظ استعمال کیا، جو انہوں نے کمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ ہوئے، دنیا میں جتنا بھی انہوں نے کسب کا لفظ آ رہا ہے، کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، محنت کرنا، خون پسینہ بہانا۔ تو کفار نے جتنا بھی جو کچھ بھی کمایا، ان کی کمائی ان کے ہاتھ سے جاتے ہوئے ان کو نظر آئے گی اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک شخص پورے مہینے کی کمائی لے کر سڑک پر جا رہا ہے، اب اس کے پاس ہزاروں روپے، لاکھوں روپے اپنی کمائی کے، اور بیچارے کی کمائی حق حلال کی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، اچانک ڈکیت آ جائیں اور اس کو دھمکی کی صورت میں اس سے سارا مال لے لیں، اور مال لینے کے بعد اس کے سامنے سے جاتے ہوئے نظر آئے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری محنت کا پیسہ سامنے لوٹ کے لے کے جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ افسوس ہوگا نا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ محنت کی کمائی ہے، کتنی محنت کی، خون پسینہ بہایا، اپنے وقت پر کاروبار کیا، وقت پر کمپنی پہنچے، اتنی محنت کی، اور جب کمائی ہاتھ میں آئی تو ہماری آنکھوں کے سامنے پیسہ لوٹنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے لے کے جا رہے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز جان بھی تو ہے، جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب دنیاوی کمائی کا یہ عالم ہے کہ سامنے گزرنے والا لے کر جا رہا ہو اور ہم بے قدرت اور بے بس نظر آئیں، کچھ نہ کر سکیں، تو دنیا بھر میں ہم نے جو برے اعمال کیے، اور یہ سمجھ کر کہ جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یا جن خداؤں کی جو خدا ہے ہی نہیں، جن کو خدا سمجھ کے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کے اوپر ہم نے جتنا پیسہ بہایا، جتنی نیکیاں کی، وہ سب اکارت جاری ہیں، سب رائگاں ہو رہی ہیں، تو سوچیں اس وقت کی حسرت کا کیا عالم ہوگا، ذرا سوچیں۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں یہ اللہ نے فرمایا ذالک هو الضلال البعید، کہ وہ دور کی گمراہی میں۔ اب یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے؟ جس اللہ کا انکار کر رہے ہو اس اللہ نے تو آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنایا۔ فرمایا وہ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے کر آ جائے، تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے ختم کر دے، نئی مخلوق کو آباد کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اللہ فرماتا ہے اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، اعلان کے ساتھ، چھپ کے نہیں حاضر ہوں گے، بلکہ اعلان اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تو جو کمزور تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے۔ دنیا میں تو یہ تھا، دنیا میں جو بڑے لوگ مشہور تھے، جو مالدار تھے یا جو خدا بنے بیٹھے تھے، اب ان کے فالوورز کی بات ہو رہی ہے، ان کی پیروی کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے دیکھا دنیا میں ایک شخص بڑا مالدار ہے لیکن وہ ظلم کرتا ہے، لیکن وہ اس کے مال کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ بھائی جیسا بھی ہے، ظالم ہے، مردود ہے، لیکن ہے اس کے پاس مال اور مجھے بھی اس سے فائدہ ہوگا، وہ پوری زندگی ساتھ دیتا رہا۔ تو اب ایسے شخص کے لیے خطاب ہو رہا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کمزور تھے اور بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، ہم نے تو تمہاری اتباع کی، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے دور نہیں کرو گے؟ جو فرعون بنے ہوئے تھے نا دنیا میں، جنہوں نے ظلم کرا، تشدد کیا، قتل و غارت کی، لوگوں کو خدا سے روکا، خدا کی راہ سے روکا، آج ان کے چھوٹے چھوٹے جو ماتحتین ہوتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں، وہ ان سے کہیں گے کہ بھئی دنیا میں ہم آپ کے متبع تھے، آپ کے تابع تھے،
دنیا میں آپ نے ہمیں آسرا دیا تھا کہ بچا لو گے، آج جب وقت آ گیا تو آج ہمیں بچاؤ نا، آپ کیوں نہیں بچا رہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت دیتے۔ اب وہ اپنی بے بسی کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں ہدایت پر نہیں تھے، اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ پھر فرمایا جائے گا ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا بے صبری کا، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ تو دوستوں قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ تو یہ آج کے درس میں تیسرا رکوع میں نے سورہ ابراہیم کا بیان کیا، اور انشاءاللہ جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے تو یہ درس یہاں پہ لائیو ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو فیض نثاریہ پر بھی دے سکتے ہیں، میرے خیال سے ابھی اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسری بات ایک اعلان بھی سن لیں کہ احکام الشریعہ کے نام سے ہم نے فیض نثاریہ پر یہ پروگرام شروع کیا، رات 11 سے 12 یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، اور پچھلی نشست میں احکام الشریعہ میں عقائد پر روشنی ڈالی گئی۔ اس میں عقائد کی ڈیفینیشن، عقیدہ کہتا ہے کسے؟ عقیدے کے جو اسباب ہیں، یعنی عقیدہ بندہ کہاں سے، یہ تمام چیزیں، اور عقیدے کے جو اطلاقات ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پورا جو شریعت کا سلسلہ ہے یہ رات 11 سے 12 بجے انشاءاللہ ہم لائیو آئیں گے، تو وہاں پہ آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے بنیاد سے چلیں، عقیدے سے چلیں، پھر اعمال پر آ جائیں، پھر عبادات پر آ جائیں، پھر معاملات پر آ جائیں۔ انشاءاللہ دین کا جو خلاصہ ہے نا وہ آپ کے ذہنوں میں رچ بس جائے گا۔ تو یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اور بھی جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی رمق ہے دین سمجھنے کی، سیکھنے کی، تو آپ ان کو ضرور بتائیے، آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ ایک شخص اگر آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائے، آپ نے کہا بھئی یہ پروگرام لائیو دیکھ لو، کسی کو اپنے عقیدے کے بارے میں نہیں پتا تھا، اعمال کے بارے میں، نماز کا صحیح طریقہ نہیں پتا تھا، لیکن وہ سیکھ گیا، اس نے اپنی نمازیں بالکل درست کر لی، تو سوچیں کہ سبب کون بنا؟ آپ بنے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ تو دوستوں اس کو ضرور آپ لائیو جوائن کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ درس قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگر اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال پر استقامت عطا فرما، اور نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، قبر میں بھی عطا فرما، اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب کے درجات کو بلند فرما، آپ کا فیض ہم سب کے لیے جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔